اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 78 تک 8 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ صاد کی ابتدا میں اگر آپ ساتھیوں کے ذہن میں ہو کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو آپ کی قوم ہے، قریش والے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یہ سلسلہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا جن پر آزمائشیں آئی، اور ان آزمائشوں میں اللہ پاک کے ان محبوب بندوں نے کیا کیا؟ اللہ پاک کی طرف رجوع کیا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا اور صبر کیا۔ یہ جو آخری آیات ہے، اس پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو، کہ آپ میرے سچے پیغمبر ہیں، اس کو واضح کرنے کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی کہ وہ بات چیت جو عالم بالا میں، عالم بالا کہتے ہیں جو فرشتوں کا نظام ہے، اللہ پاک کے ہاں جو بات چیت ہے، تو وہ جو عالم بالا کی جو بات چیت ہے، وہاں کے معاملات ہیں، وہ میرے اس پیغمبر کے علم میں کیسے آئے؟ ایک آدمی اگر ایسی بات کہے کہ جو عام آدمی کو نہیں پتہ، اور وہ کہے کہ جی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج رات 12 بجے کے بعد یہ ہونے والا ہے، بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہے کہ جی میں اس میٹنگ میں تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا۔ آپ کہے جاؤ یار اپنی طرف سے بولتے ہو، اور رات 12 بجے وہی چیز اناؤنس ہو جائے، تو اب ہم سچے ہوئے یا وہ سچا ہوا؟ وہ سچا ہوا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے یہ باتیں ارشاد فرماتے تو یہ کہتے کہ جی آپ اپنی طرف سے بنا کے لائے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ باتیں جو عالم بالا میں ہوئی، جو کسی انسان کو پتہ نہیں چل سکتی، کسی کی رسائی نہیں، سوائے ایک صورت کے کہ اللہ اوپر سے وحی بھیج دے فرشتے کے ذریعے سے، اور وہ وحی صرف میرے اس بندے پر آ سکتی ہے جسے میں اپنے لیے نبی یا رسول بنانے کے لیے خاص کر چکا ہوں، اور وہ اس بات کو واضح کر دے تو دلیل ہے کہ واقعی یہ سچا پکا پیغمبر۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ بات بیان کی۔ اب عالم بالا میں کیا بات چیت ہوئی، کیا معاملہ پیش آیا؟ ایک تو وہ ہے جو حدیث پاک میں، وہ میں نے پچھلے درس میں بہت تفصیل سے عرض کر دی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا۔ یاد آ رہا ہے کچھ؟ خواب دیکھا، اور خواب میں کس کو سامنے پایا؟
اللہ رب العزت کو، ہے نا. اور پھر اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے. پھر آپ نے فرمایا کہ دست قدرت میری کمر پہ رکھا گیا، اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی. پھر آپ نے مختلف باتوں کے جوابات دیے. ایک تو حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ عالم بالا میں یہ بات چیت ہوئی. دوسری بات جو عالم بالا میں ہوئی وہ مشہور وہ بات چیت ہے جو اللہ کے فرشتوں میں اور اللہ کے درمیان ہوئی. کب ہوئی؟ جب اللہ پاک نے اس کائنات میں انسانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا کہ میں اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں، اور اس دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وہ ابو الانسانیت ہے. اس سے پہلے فرشتے تھے، انسان تھے نہیں. اب جب اللہ پاک نے یہ ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا کہ اللہ پاک نے نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیا ہم سے اللہ کی عبادت میں، تسبیح میں، بڑائی میں کوئی کوتاہی ہو گئی؟ دوسری بات یہ ہے، بہت غور سے سنیے گا دوست. فرشتوں نے اللہ پاک سے ایک سوال پوچھا کہ اے اللہ، آپ اگر نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی انسان کو، تو وہ تو ایسی مخلوق ہے کہ جس نے آگے چل کر خون بہانا ہے، قتل و قتال کرنا ہے، آپس میں لڑنا ہے، اختلاف، انتشار، باہمی فساد اور جنگیں ہونی. اس کا اشارہ دیا کہ آنے والی مخلوق کے اندر یہ باتیں ہوں گی، جس کو کہتے ہیں نا اشارات، ہنٹس تھے نا. وہ فرشتوں کی سمجھ کے مطابق اللہ پاک نے ان کو اشارتاً بتائے، تو وہ اشاروں سے سمجھ گئے. کہتے ہیں للعاقل تکفیہ الاشارہ، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا. تو ان اشارات سے سمجھ گئے. ایک جواب یہ دیا. دوسرا بڑا اہم جواب جو کافی مفسرین نے لکھا ہے، اور وہ یہ عجیب بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ کے حکم سے فرشتے پیدا ہوئے. فرشتوں کے بعد انسانوں سے پہلے جنات پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ جنات. یہ درمیان میں پیدا ہو چکے تھے، اور اس مخلوق جنات کی فطرت میں چونکہ شرارت غالب ہے، زیادہ تھی، اور ان جنات کے جو معاملات تھے وہ فرشتے دیکھ چکے تھے کہ بھئی جو مخلوق ہمارے بعد آئی ہے جنات، وہ تو یہ سب کام کر رہی ہے، کہ کسی کو تنگ کر رہی ہے، ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ایک فطری سی بات ہے کہ اگر ایک جگہ آپ کو لگے کہ ایک آدمی کچھ شرارت کر رہا ہے، اور اگلے دن آپ دیکھیں کہ دوسرا آدمی بھی اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ بھی وہی اسی طرح کوئی شرارتی تو نہیں آ گیا. تو فرشتوں نے کہا جنات شرارتی تھے، اب انسان آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ بھی وہی کریں گے جو جنات نے کیا. بات سمجھ گئے دوست؟ یہ تو ایک بات ہو گئی. خیر، فرشتوں نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ اللہ آپ اس مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک نے ان کو سمجھانے کے لیے آپس میں ایک امتحان کروایا. کوئی جانتا ہے وہ امتحان کیا ہوا تھا؟ فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کو آپس میں ایک امتحان کے مرحلے سے گزارا گیا ہے نا، سورۃ البقرہ میں. اور مختلف چیزوں کے نام اللہ پاک نے سکھائے، آدم علیہ السلام کو بھی، اور فرشتوں کے سامنے ان ناموں کا تذکرہ ہوا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. دیکھیں، مختلف چیزوں کے نام، علم الاسماء کہتے ہیں اس کو، وہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بتائے کہ بھئی یہ دیوار، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ دیوار ہے، یہ ڈیسک ہے، یہ کرسی ہے، یہ کتاب ہے، یہ لائٹ ہے، یہ پنکھا ہے، یہ دیوار ہے، وہ دروازہ ہے، اور وہ بٹن ہے. یہ مختلف چیزیں. لیکن جب یہ نام سکھائے جا رہے تھے تو آدم علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، فرشتے بھی موجود تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟
بات سمجھ گئے؟ تو وہ بھی اس خطاب کے اندر اور اس فہم کے اندر شامل تھے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں اور عقل میں یہ صلاحیت اور استعداد ہے کہ یہ علم کو اپنے دل دماغ میں محفوظ کر سکتا ہے، اور یہ استعداد اللہ پاک نے ان فرشتوں کو نہیں دی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ گئے؟ تو پھر امتحان ہوا کہ جی نام بتائیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم تو نہیں گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا اب بتاؤ، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میری حکمتوں تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ فرشتوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی ہماری عقل، سمجھ، فہم سب میں کوتاہی ہے، اور یہ ایک مقرب مخلوق کی قبولیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو، کمزوری کو تسلیم کر لیتی۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب اللہ پاک کی طرف سے حکم کیا آیا فرشتوں کو کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کر لو۔ کن کو؟ کن کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، سب کے سب نے سجدہ کر لیا، لیکن سجدہ نہیں کیا تو کس نے نہیں کیا؟ شیطان نے، ابلیس نے نہیں کیا وہ سجدہ۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر کو بنانے لگا ہوں مٹی کے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کے جسم کو اچھی طرح بنا چکوں، برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس جسم میں اپنے حکم سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، لہٰذا جب حکم آیا سب کے سب فرشتوں نے مل کر اللہ کے حکم سے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ شیطان نے نہیں کیا۔ استکبرا، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، وکان من الکافرین، اور یہ حکم نہ ماننے والوں میں سے ہو گیا۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آپ کو کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے اس انسان کے سامنے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا؟ کس چیز نے آپ کو روکا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کی وجہ سے ایسا کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو واقعی سرکشوں میں سے؟ قال، ابلیس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، کہ میں اس انسان اور بشر کو کیسے سجدہ کر لیتا کہ جس سے میں زیادہ بہتر ہوں، میں زیادہ خیر والا ہوں۔ کیوں؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اس انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا۔ آگ افضل ہے مٹی کے مقابلے میں، تو لہٰذا میں کیسے اس کو سجدہ کر لیتا؟ قال فخرج منہا، اللہ پاک نے فرمایا نکل جاؤ ان فرشتوں میں سے۔ ابھی تک فرشتوں کے ماحول میں تھا، نکل جاؤ ان میں سے۔ فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، بے شک تو مردود ہے، ٹھکرایا ہوا ہے تو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت پڑتی رہے گی، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کے قائم ہونے تک تجھ پہ لعنت ہی برستی رہے گی۔ تو یہ آیات قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر آئے ہیں، اور اس سے متعلق بات ہوتی رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ان آیات کو یہاں لانے کا ایک مقصد ہے، اس لیے کہ بات جو سورہ صاد میں چل رہی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی چل رہی، اور ان کو تکلیف دینے والے اور ان کی بات نہ ماننے والے وہ کون تھے؟ قریش مکہ تھے، اپنے رشتہ دار تھے۔ اللہ پاک نے یہ واقعہ پیش کر کے آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ آج کی بات نہیں، میرے حکم کو بھی جھٹلا دیا تھا کس نے؟
شیطان ابلیس نے، اس نے میری بات کو رد کر دیا تھا، اور رد کرنے کی وجہ صرف اور صرف اس کا تکبر تھا، دل کا عجب تھا۔ تو آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ شیطانی مرض آج تک جس کے دل میں آتا ہے وہ حق والوں کی بات کا انکار کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو آپ کی قوم ہے قریش والے، ان کو بالکل صاف طور پہ پتہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، صفات کا مجموعہ ہے، لیکن آپ کے بات کو نہ ماننے کی وجہ وہی مرض ہے جو شیطان میں تھا، یعنی تکبر ہے۔ یہ صرف عجب اور تکبر کی وجہ سے آپ کی تعلیمات اور آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اصل تو ان آیات کا پیغام یہ ہے دوستو کہ آپ علیہ السلام کو یہ بات سمجھا دی گئی، آپ کو تسلی دے دی گئی، اور یہ انسان کے اندر ایک مرض ہے، بہرحال اس کے ساتھ چل رہا ہے کہ حق بات کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ قبول کرے، بعض دفعہ اس کو جھٹلاتا ہے، اور وجہ صرف حب جاہ اور عجب اور تکبر کے، اور کچھ بھی نہیں ہوتی اس کے پاس۔ بات سمجھ گئے دوست؟ ایک بات تو یہ ہوگا۔ دوسری بات، اب آیات سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہ سب سجدے میں گر جاؤ، یہ حکم کن کو تھا؟ جی نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ یہ حکم کن کو تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیں؟ فرشتوں کو تھا نا کہ سجدہ کر لیں۔ فقعوا لہ ساجدین، تم سب کے سب ان کے سامنے سجدہ کر لینا، اس لیے کہ فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ ایسی مخلوق بن رہی ہے یہ وہ، اللہ نے فرمایا اب سجدہ کر لو۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا، سجدہ نہ کرنے والا کون ہے؟ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اب اس کا سجدہ نہ کرنا اس کی پکڑ کا باعث بنا۔ سوال ایک ذہن میں آتا ہے، اور ایک علمی سوال ہے کہ بھئی حکم تو فرشتوں کو تھا، شیطان فرشتہ؟ شیطان تو فرشتہ نہیں ہے نا، شیطان تو فرشتہ نہیں ہے دوستو، یہ تو جنات کی قبیل میں سے۔ تو حکم تو فرشتوں کو اللہ پاک نے دیا تھا، اب شیطان سے گلہ ہو گیا کہ بھئی آپ نے سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھے دوستو، چونکہ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، یہ باتیں ذہنی اعتراضات ہوتے ہیں، کوئی آپ کو کھڑا کر کے پریشان کرنا شروع کر دے گا، اور پھر ہم جو ہے وہ بالکل لم یبج ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی مشکل باتیں ہوتی نہیں ہیں دوستو، آسان سی بات ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھے کہ عقلی جواب ہے، اور بڑا خوبصورت جواب ہے، کہ ایک انسان جس ماحول میں رہنے کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس ماحول کے احکامات بھی جڑ جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگرچہ وہ ان میں نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس ماحول میں رہنے لگ گیا، اب یہ فرشتوں کے پاک ماحول میں تھا، اور خود بھی عابد بنا، نیک بنا، عبادت گزار بنا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، سب چیزیں ہو گئی۔ تو لہٰذا جب حکم آیا کہ سجدہ کر لو، تھا تو فرشتوں کو، لیکن یہ اس ماحول کا ایک فرد بن چکا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا وہ اس حکم کے اندر کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا۔ یہ عقلی جواب ہے۔ دوسرا جواب ایک ہے علمی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا، اور باقی تمام مفسرین نے لکھا، اور یہ ایک اچھا جواب ہے، علمی جواب، کہ جو حکم اعلی مخلوق کو دیا جائے، جو حکم اعلی مخلوق کو دیا جائے، ادنا اس حکم میں خود بخود شامل ہو جاتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو حکم اعلی کو دیا جائے، ادنا اس کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ خود بخود شامل ہو جائیں گے۔ فرشتے اعلی تھے اور ابلیس ادنا ہے ان کے مقابلے میں، تو جب فرشتوں کو سجدے کا حکم تھا کہ بھئی تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے، تو
ادنا مخلوق جو ابلیس ان کے ساتھ تھا وہ بھی اس حکم میں کیا ہو گیا؟ وہ شامل ہو گیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب اللہ پاک نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا کہ جی میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے. انا خیر منہ، میرا وجود خیر والا ہے، میں خیر والا ہوں. یعنی آگ کو خیر کہا، کس کے مقابلے میں؟ مٹی کے مقابلے. کیوں؟ اس لیے کہ آگ کے اندر چمک ہے، شعلہ ہے، لپک ہے، چیزوں کو جلانا ہے، یہ ساری چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہے. لیکن آگ یہ مٹی کے مقابلے میں افضل نہیں. یہ ابلیس کی غلط منطق تھی یہاں پر. اب بات سنیں. اس لیے اس امت کے بہت بڑے انسان جن کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، حضرت مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں یہ نکتہ لکھا ہے. فرمایا کہ جو تک کہ جو فضیلت آگ کو حاصل ہے وہ فضیلت نور کو بھی حاصل نہیں. اور کیا فرمایا؟ اللہ پاک کی ذاتی تجلیات، بہت غور سے سنیے گا، اللہ پاک کی ذاتی تجلیات انسان پہ پڑتی ہے اور اللہ کی صفات کی تجلیات فرشتوں پہ پڑتی ہے. ایک اللہ پاک کی ذات ہے دوستو، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں نا. پھر اس ذات کی صفات ہے، اللہ کی صفات کا بھی جوڑ نہیں، لیکن ذات اور صفات میں ذات مقدم ہے، صفات اس کے نیچے ہوتی. صفات کی جو تجلیات ہے اس کا عکس پڑتا ہے نورانی مخلوق پر، یعنی فرشتوں پر. اس لیے فرشتوں کو کہتے ہیں نورانی مخلوق ہے. لیکن اس نورانی مخلوق پر کس کا عکس پڑا ہے؟ اللہ کی صفات کی تجلیات کا عکس پڑا ہے. جبکہ اللہ کی ذات کی تجلیات کا عکس کس پہ پڑا ہے؟ بشر پہ پڑا ہے. اس لیے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دائرہ بشریت میں پیدا کیا گیا. جو مقام ایک نبی کا ہے سارے فرشتے بھی مل جائے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے دوستو. اس لیے اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے عقل اور ذہن سے ایسا لگتا ہے کہ شاید نور کا درجہ خاک سے اعلیٰ ہے. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں معاملہ اس کے برعکس ہے. خاک پر، مٹی کے گارے پر جس سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام بنے، وہاں اللہ کی ذات کی تجلیات پڑی، اور جس نور سے فرشتے بنتے ہیں وہاں اللہ کی صفات کی تجلیات بنی. تو شیطان نے ایک غلط بات کی، اس کو لگا کہ شاید آگ میں چمک ہے، ذرا نور ہے، روشنی ہے تو یہ اعلیٰ ہوگا، اور مٹی کے اندر ایسا نہیں ہے. جبکہ مٹی میں اللہ پاک نے جو کمالات رکھے ہیں آگ اس کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. علماء نے اس کی بھی مثال دی کہ مٹی میں استقامت ہے، تواضع ہے، برداشت ہے. یہ جو ہم چلتے پھرتے بیٹھے، بڑی بڑی عمارتیں دوستو جو کھڑی ہوئی ہے، یہ سب مٹی کی استقامت ہے، زمین کی دوستو، یہ اس کی برداشت ہے. اور آگ کیا کرتی ہے؟ تو خدا نخواستہ لگ گئی، لمحوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں کو خس و خاشاک بنا دی، ختم کر دیا وہاں پر. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. قرآن پاک تو علم کا ایک سمندر ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہو. الحمدللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.